جب میرے محبوب نے مجھے دیکھا تو میرے محبوب کی نہ آنکھ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی جو بصر کا لفظ ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جو بصر کا لفظ ہوتا ہے یہ خواب دیکھنے کے لیے نہیں بولا جاتا. بصر کا جو لفظ ہے یہ خواب کے اندر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جو بصر کا لفظ ہے وہ لفظ بصرہ کا جو لفظ نہیں، اس لیے بصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لفظ کا بصر خواب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بصر کا لفظ جو ہے وہ جسمانی طور پر استعمال ہوتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ بصر کا استعمال ہوا، اس بات کی دلیل ہے مصطفیٰ کو معراج جسمانی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بہت بڑی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ سرکار کا جو یہ معراج کا معجزہ ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن شریف کے بعد سب سے بڑا معجزہ مصطفیٰ کریم کا معراج ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ میں یہاں سے رات کو یہاں سے امریکہ گیا، امریکہ سے دوسرے ملک گیا، سارے ملک پھر کے واپس میں شہر میں آ گیا اور خواب کے اندر تھا، کوئی انکار کرے گا؟ کوئی مذاق بنائے گا؟ خواب کے اندر انسان کو بہت ساری چیزوں کا نظارہ ہوتا ہے. کوئی بعض خواب کے اندر کوئی یہ کہے کہ رات رات اتنے زیادہ پیسے میرے پاس تھے اور صبح نہیں ہے تو آدمی مان دینا خواب کے اندر تو ہو سکتا ہے. یعنی خواب کے اندر کچھ بھی بیان ہو سکتا ہے جس کو انسان تسلیم کرتا ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے. آپ خود بتائیں اگر حضور کافروں کے سامنے آ کر یہ بتاتے کہ میں خواب کے اندر سویا تھا امی ہانی کے گھر اور جبرائیل آئے میرے تنبے چوم کر مجھے جگایا، پھر مجھے مسجد حرام لایا، میرے سینے کو چاک کیا، پھر میں دیکھ رہا تھا، پھر دوبارہ میرے سینے کو بند کیا گیا، میں براق پر بیٹھا، پھر مسجد اقصیٰ پہنچا، وہاں سارے نبیوں کے امامت کرائے، پھر آسمانوں پہ گیا، جنت کا نظارہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اور پھر عرش پر چلا گیا، اللہ کے جنبے لے کے آیا، نماز صبح پہ لے کے آیا، اور جب واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی چل رہا تھا. اور سرکار یہ فرماتے کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے. آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں تو کافر مکہ کے کافر مذاق نہ بناتے، بلکہ وہ کہتے ٹھیک ہے خواب کے اندر ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے، لیکن کافروں کے سامنے میرے کریم آقا نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں رات اپنی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں ام ہانی کے گھر کے مسجد حرام میں پہنچا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچا، مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے میرے استقبال کیا، پھر میں نے نبیوں کی امامت فرمائی، پھر جنت میں گیا، جہنم کا معائنہ کیا، پھر ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کر کے آیا. واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا. جب یہ کافروں نے یہ سنا تو کافروں نے شدید مذاق اڑایا اور اتنا زیادہ مذاق اڑایا. اس بات کی دلیل ہے کافروں کے سامنے میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں خواب کے اندر آسمانوں پر گیا ہوں، بلکہ سرکار نے کہا ہے کہ میں جاگتے ہوئے اپنے رب کی زیارت کے جلوے کر کے آیا ہوں. بات سمجھے؟ یعنی بات یہ بولے اسی بات کا تھا کہ سرکار نے کہا کہ میں جاگتے ہوئے سارا کچھ کیا. آپ سے بات کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کافروں کو یہاں اس دور کے اندر جہاں سرکار کے جسمانی معراج کا لوگ انکار کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ اس بھیڑ کے اندر آج بھی لوگوں کے سینوں کے اندر بڑی تکلیف ہے. اور اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اوپر منکر سبحان اللہ، اوپر منکر یہ بڑا جوش تعصب. حالانکہ آج بھی لوگ اس سینے کے اندر تعصب چھپائے رکھتے ہیں اور سرکار کی معراج کا اتنا بڑا معجزہ جس کا انکار کرتے ہیں. حضرت اسی جگہ میں فرمایا اوپر منکر یہ بڑا جوش تعصب، اوپر منکر یہ بڑا جوش تعصب.
بخت کے ایمان گیا بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسلمان کے لیے ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پڑھو بڑی مہربانی. للہ الحمد میں دنیا سے میں دنیا سے مان. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. مسلمان کے آپ کے سارے مانے پڑھو کے گل کریے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. کہ میں خود بخود یعنی اپنے آپ ایک عظیم سفر طے فرمایا ہے. نہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا محبوب خود بخود عظیم سفر طے کر کے آیا ہے، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذی اسری، یعنی اللہ پاک نے فرمایا وہ ذات ہے جو اپنے خاص بندے کو لے گیا، یعنی لے کے جانے والا اللہ تعالی اور جانے والے ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی کی ذات ہر پیسہ ہر ذات پاکے ہر انس پاکے ہر نفس و کمی پاکے. اللہ کا جب خیال آیا کہ اتنا طویل سفر کے میں طے ہویا، اتنا طویل سفر کے میں طے ہویا، پھر ایک کو جواب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے قدرت کو کہ ان اللہ علی کل شیء کہ بے شک اللہ ہر شے سے قادر ہے. اللہ تعالیٰ لے جان دی طاقت رکھتا ہے کہ اس کا محبوب اللہ کی عطا نال جان دی طاقت رکھتا ہے. قرآن دلال پڑھے میں قرآن دلال بڑیاں دلیلہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں انسانی جسم دے نال جنت اندر ہے. سارے جانتے ہونا کہ جناب آدم علیہ السلام اور آپ دے زوجہ جناب اماں حوا یہ دونوں اپنے انسانی جسم دے نال جنت اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ کہ اے آدم تو تیری بیوی اس جنت اندر رہو. حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حوا
جس سمجھے نال پھر جنت کو زمین تے تشریف لے کے آئے سارے جان دے ہو پہلے جنت کے اندر رہے پھر جنت کے اندر جس سمجھے نال زمین تے تشریف لے آئے اس کے اندر اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ وَاسْکُرْ بِالْکِتَابِ یاد کرو کہ پیشک اس صدیق نبی تھا غیب دیا خبران دین والا سے اساں اس نو بلند کیتا ہے حتیٰ کہ اسمانہ تو اتنے لے کے گیا جنت اندر لے کے گیا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حوالے دنا اللہ کریم نے فرمایا کہ مما قتلوہ یقینا رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیز عیسیٰ کس سے قتل نہیں کیتا بلکہ عیسیٰ اللہ نے آسمانہ کی طرف بلند فرمایا ہے ذرا توجہ فرمانا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنت اندر ہے دوبارہ زمین سے تشریف لے کے آئے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت اندر تشریف لے کے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہون بھی اس وقت جنت اندر موجود نے اور ذرا توجہ کرے آجے اگر آدم جنت اندر جا سکتا ہے اگر ادریس جنت اندر جا سکتا ہے اگر عیسیٰ جنت اندر جا سکتا ہے آدم ادریس عیسیٰ یہ وہ نبی نے پھر میرے نبی دے مقتدی نے اگر مقتدی جنت میں جا سکتے ہیں پھر آ بھی سکتے ہیں پھر نبیان دا امام جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے جس نو آندا ہے میرا ایمان ہے کہ سارے نے کلام آندا ہے چپ نہیں بنا محبت نال سب سے لا ہو والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی اگر پیچھے نہیں آتا تو کوئی گل نہیں آندا تو پڑھ لو سب سے سب سے بالا رہ گئے جبرائیل امین راہ میں رہ گئے جبرائیل امین راہ میں عرش اعلیٰ تک پہنچا سب
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے اللہ جانتا ہے میں نو بخار ہے اگر میری گل تے یقین نہیں آ رہا جس ڈاکٹر صاحب کو میں دوائی دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب بھی تے موجود نے وہ بتا دے کہ میں نو بخار ہے لیکن قانون نہیں لگ رہا میں نو بخار ہے لیکن بخار ہے تسی بھی ذرا خیال کرنا الحمدللہ روزہ بھی رکھنا ہے ساتھ و 10 ہوئی کی فارو پڑھانی ہے ووٹ پان بس میرا ووٹ شدر یاد ہے بڑا سیٹ پورا میرا ووٹ شدر یاد ہے اور الحمدللہ پان جانا ہے ووٹ پان جانا ہے ووٹ چنگے بدل ہے انتخاب کرنا ہے اس واسطے ووٹ ہی پانا ہے آپ بخار بھی ہے لیکن بڑی ایک کلام پر بڑی چوبن بڑا پریشان کر رہی ہے اس کلام سے چپ نہیں سب سے جس کو شیعہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے جدو میرے قریب آقا نے معراج کا اعلان فرمایا جدو قریب آقا نے معراج کا اعلان فرمایا ہر طرف کا ذکر دیا تو سلام علینا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا صدقتا اور سونیا تو سچ کہہ رہا ہے اس جگہ تے کافراں نے بڑا مزاق سنایا کافر کہنے لگے صدیق کوئی دلیل تے پوچھ لینا اتنے بڑے دعوے دی تو کیوں تصدیق کر چھوڑی ہے صدیق اکبر کا جواب سنو ایمان تازہ کرو پھر پڑھو نہ پڑھو بھاری مرضی ہے میں بات نے گل کر چھوڑیا ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں او کافرو کہ جبرائیل سدرۃ بار بار آ سکتا ہے دلیل سنو فرمایا او کافرو کہ جبرائیل سدرۃ بار بار آ سکتا ہے پھر نبیاں دا سردار سدرۃ تے جا سکتا ہے سب سے
جنہوں نے میسج کی کسی نہ ہونا ہے میسج بغیر انہوں نے مہربانی سرکار کی جسمانی معراج کی بات ہو رہی یہی تھی نا جی جی ایک اور بات سناؤں حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا سبحان اللہ ہمارے جو نبوت کے اندر امام نے لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 حضرت خواجہ جنید بغدادی کا مرید تھا اس کے دل میں نا سرکار کی جسمانی معراج کا خیال آیا کہ ممکن کیسے ہے اتنا طویل سفر کہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ کے سرکار جب واپس آئے کہ پانی بھی چل رہا ہے بستر بھی گرم ہے ٹوٹی بھی ہل رہی ہے اس کے دل کے اندر خیال آتے ہیں لیکن یہ کامل لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مرید کے دل پر نظر ہوتی ہے سوال ہی مجال ہی نہیں ہے تو مرید نظر سے چل پڑے کامل لوگوں کی نگاہ مرید کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے مرید کو ڈولنے نہ دے کہتے ہیں وہ نماز کا ٹائم تھا نماز کا گرمی کا موسم تھا جو بھی نماز کی زور دی اثر دی اس نے کہا چلو نماز کا ٹائم کا اذان ہونے والی ہے جلدی دریا دجلہ پہ جاؤ اور جا کے نہا لوں اور واپس آ کر نماز پڑھتا ہوں شاید دیکھتا ہے کہ جب کیا اس نے کپڑے اتارے اور دریا دجلہ میں جب گوتا لگایا نا تو ہندوستان آ کے باہر نکلا کیسے باہر نکلا پھر کی ہویا پھر مرد نہیں سی پھر عورت پڑے ہوئے پھر بہت نکلا کہ بادشاہ گزر لیا بڑا حسن اور جمیل کپڑے بھی نہیں سی اس نے بادشاہ نے نال بٹھایا لے گیا بادشاہ نے نکاح کر لیا بچے ہوئے بادشاہ شہزادی والی زندگی گزار رہے ہماری آدمی نے پرانیاں نال پھر دوبارہ نہان واسطے آئی جب اس نے پھر گوتا لایا نا وہ جڑا مریض سی گوتا لایا تو پھر اس سے جگہ جا کے نکلا کہ انہوں نے پہلے گوتا مارے پھر وہ عورت نے کہا کہ پھر تمہارا وہ مرد مان کے کپڑے پائے تھے جب واپس آیا نا حالے اس نماز واسطے وضو نہیں سیکھتا انہوں نے شادیاں حالے اس نماز واسطے وضو نہیں کیا کرتا دوبارہ پہنچ گئے وہ نمازی کہنے لگے کہ اب بھی گئے ہو واپس بھی آ گئے ہو اب بھی گئے اور واپس آ گئے ہو وہ سمجھ گیا گل وچ ہو رہے گل وچ میں بچے دی اللہ اکبر میں بچے دی لینڈ آیا ہوں یہ کہنے ہونے آ گئے ہاں جی گل وچ ہو رہے سمجھ آئے یہ دریا اس لیے سرکار کی یہ جسمانی معراج کا مولا علی پاک کے بارے میں مشہور ہے آپ بات سمجھے کہ مولا علی جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ایک پاؤں ایک رکاب میں ڈالتے تو قرآن شروع کرتے جب دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں ڈالتے تو قرآن پورا ہو چکا ہوتا مشہور ہے مولا علی کے بارے میں تو پھر مولا علی کی یہ شان ہے پھر مولا علی کے امام کی کیا شان ہوگی یہ شان ہے خدمت کاروں کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا مل کے پڑھو بڑی مہربانی یہ شان ہے خدمت کاروں کی یہ شان
معراج کی بڑی حکمت ہے، بڑی حکمتیں ہیں. بے شک بے شک وقت نہیں ہے، صلاۃ السلام کا وقت پورا ہو گیا. بے شک. معراج کی بڑی حکمتیں ہیں. ان میں سے میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں. ایک سے ابھی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نا، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائیں، ایمان والا ہوگا. سبحان اللہ. تمام حکمتیں، ساری حکمتیں میں نے پڑھی ہیں جہاں سے لکھی ہوئی تھی. جو سب سے محبت والی، جو چست والی حکمت ہے نا، وہ حکمت میں نے دیر میں تھوڑی سنا دیا. لیکن حکمت سبحان اللہ بولو. جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، زمین اور آسمان کی تعویل بحث ہوئی، مناظرہ ہوا. زمین اور آسمان کا ایک طویل مناظرہ ہوا. زمین نے آسمان سے کہا کہ اے آسمان، میں تجھ سے بہتر ہوں. اے آسمان، میں تجھ سے بہتر ہوں. آسمان آ کیا اوکے میں، زمین آ کیا کہ میرے اندر شجر حجر پرند چرند، میرے دامن میں رنگے برگے پھول جو میری زینت ہے. آسمان نے جواب دیا، اے زمین سن، اگر تیرے اندر تیرے وچ پھول نے نا، میرے وچ چند نے. اگر تیرے اندر پھول ہے نا، میرے اندر چاند ہے، میرے اندر سورج ہے، میرے اندر لوح و قلم ہے، میرے اندر عرش و کرسی ہے. زمین نے کہا ٹھیک ہے، تیرے اندر چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، لوح و قلم بھی ہے، لیکن زمین نے کہا میرے اندر خانہ کعبہ ہے. میرے اندر بولو خانہ کعبہ ہے. سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی، سارے آتے مجھے جھکتے ہیں، میرے سامنے میں خانہ کعبہ کو جھکتے ہیں، سارے سجدہ کرتے ہیں. آسمان نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیرے اندر زمین کا کعبہ ہے، انسانوں کا کعبہ ہے، تو میرے اندر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میرے اندر فرشتوں کا کعبہ ہے. اور ساتھ آسمان زمین سے کہنے لگا کہ اگر تیرے اندر زمین پہ کعبہ ہے، میرے اندر بیت المعمور بھی ہے، اور میرے اندر جنت بھی ہے. بتا تیرے اندر ہے؟ زمین مسکرا کے بولی، کہنے لگی ہاں آسمان میں مانتی ہوں، تیرے اندر بیت المعمور بھی ہے، تیرے اندر چاند بھی ہے، تیرے اندر سورج بھی ہے، تیرے اندر لوح و قلم بھی ہے، تیرے اندر سب کچھ ہے، بیت المعمور بھی ہے، تیرے اندر جنت بھی ہے. لیکن آسمان تو بھول رہا ہے، جنت کا مالک مصطفیٰ مجھ میں ہے. جنت کا مالک مصطفیٰ مجھ میں ہے. اسی جگہ میں آج حضرت نے فرمایا کہ خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. سمجھ آئی؟ خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. کہ زمین نے جب ایک گل کی نا کہ تیرے اندر سب کچھ ہوئے گا، لیکن نبیوں دا سلطان نہیں ہوئے گا. اور فرمایا خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. سن، ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا. یہ شان ہے. سمجھ آئی؟ ایک بار محبت نے نال کو ہارے